بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ 13 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک کے بچوں کو پڑھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور میرے اس پڑھانے کے طریقے کے اندر آپ کو اس عمر کے بچوں کی تربیت کے لیے بھی بہت کچھ مواد مل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، بچوں کے رٹے کا جو زمانہ تھا وہ 8 سال کی عمر تک گزر چکا۔ استاد نے جو بچے کے اندر صلاحیات منتقل کر کے اس کو تجربے دینے تھے وہ عمر 12 سال تک گزر چکی۔ اس کے بعد اب بچے کو اگر آپ رٹے مروائیں گے نا تو ساری عمر کے لیے آپ بچوں کو رٹوں کے حوالے کر دیں گے۔ وہ رٹے نہیں مارے گا تو اس نے سمجھ کے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اس عمر میں آپ اگر اس کو تجربات دیں گے، اس کی صلاحیات آپ معاف کریں گے، اس کی صلاحیات کو آپ دبا دیں گے، وہ ساری عمر میں صلاحیات حاصل ہی کرتا رہے گا، اس نے پڑھنا شڑھنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس عمر کے اندر بچہ خود آدھا استاد بن چکا ہوتا ہے۔ اس عمر کے اندر آپ نے بچے کو استاد بنا کے ہی پڑھانا ہے۔ آپ نے اس عمر کے اندر بچے کو سبق دینا ہے اور اس سے سبق کو سن لینا ہے۔ اس عمر کے اندر بچے کو ٹوکے مارنا، اس عمر کے اندر بچے کی جھانٹ پھریٹ کرنا، اس عمر کے اندر بچے کو مارنا پیٹنا انتہائی نقصان کا باعث ہے بھائی۔ اگر اس عمر کے اندر بچے کو آپ ماریں گے نا، آپ بے فکر رہیں، 20 سال کے بعد آپ اپنا بچے کی 20 سال کی عمر کے بعد آپ اپنا ایک دشمن تیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس عمر کے اندر اگر ماں باپ اپنے بچے کو 13 سال سے 20 سال کی عمر تک کے بچے کو مارتے ہیں نا، یا بات بات پہ ٹوکتے ہیں، تو پھر 20 سال کے بعد ان کے بیانات شروع ہو جائیں گے، میری اولاد نافرمان نکلی ہے، مجھے اپنی اولاد پہ یہ امید نہیں تھی، یہ توقع نہیں تھی، آج کل تو اولاد ہے ہی ایسی جی، آج کل تو بس ماشاءاللہ صاحبزادے بن گئے ہیں جی۔ وہ بنے نہیں ہیں، آپ نے بنائے ہیں، غلطی اپنی تسلیم کریں۔ اس عمر کے اندر بچوں کو مارنا، بات بات پہ ٹوکنا، بات بات پہ روکنا نہیں، جو بھی کر کے وہ لے کے آیا اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ حوصلہ افزائی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اچھے انداز سے آپ یہ مثلا ایک دیکھے سمجھانے کے انداز ہوتا ہے، سبق بار بار وہ کچا کر رہے ہیں نا، یار میری بات تو سمجھ نہیں آتی، ایک سمجھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن ایک یہ ہے شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ ہے۔ نمبر دوسری بات یہ، یار بار بار تجھے میں کیا کہا جا رہا ہوں یار، ایک یہ۔ اور دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ یار میرے خیال میں آپ کو میں سمجھا نہیں پا رہا ہے، اب ادھر آئے، میں آپ کو اچھی طرح بات اس طریقے سے سمجھائیں کہ اس کو آپ کی بات میں انسلٹ محسوس نہ ہو، وہ بےعزتی محسوس نہ کرے آپ کی اس بات کے اندر۔ اس کے بعد آپ بچے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کی کوشش کریں، آپ بچے کے معاون بنیں، نہ یہ کہ آپ بچے کی صلاحیات کو ڈیمیج کرتے جا رہے ہیں، بات بات پہ روک رکھ، بات بات پہ ٹوک ٹوک کے۔ اس عمر کے اندر بچہ جھانٹ پریڈ برداشت نہیں کرتا، مار برداشت نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کو ماریں گے، اس کی جھانٹ پریڈ کریں گے، بات بات پہ ٹوکیں گے، تو پھر اس عمر کے اندر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر استاد اس عمر کے بچوں کو مارتا ہے تو جب بچے کی عمر 20 سال کے بعد جائے گی نا، بچے کا رویہ کیا ہوگا؟ بچے کا رویہ یہ ہوگا کہ یار عجیب استاد تھا، مزہ نہیں آیا پڑھنے کا، جو پڑھا ہے وہ سمجھ کوئی نہیں آیا۔ وہ ایسے استادوں کا پھر بچے احترام بھی نہیں کرتے، ایک بات۔ اور استاد کا کیا رویہ ہوگا؟ وہ آج کل پڑھائیاں رہی کہاں ہیں جی، وہ آج کل بچے پڑھتے کہاں ہیں جی، وہ آج کل علم نہیں رہا جی، آج کل تو بچے پڑھانے والے نہیں رہے، پڑھانا نہیں رہا آتا لوگوں کو، ہر بندہ ٹرائیاں مار رہا ہے۔ دیکھیں آن لائن کلاسوں کا سلسلہ آج کل انٹرنیٹ پہ شروع ہے، ہر وہ بندہ جس کو خود ککھ پڑھنا نہیں آتا آن لائن پڑھا رہا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہر بندہ تجوید کا کورس کروا رہا ہے۔ وہ تجوید کا کورس مکمل کرنے کے بعد اس کی اپنی تلاوتیں بھی سنیں اور انٹرنیٹ سے عربوں کی تلاوتیں بھی سنیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان مقدس ہے، اقرأ القرآن بلحن العرب، قرآن اس طرح پڑھو جس طرح عربی پڑھتے ہیں۔
آج جس طرح آن لائن ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یا جس طرح دیکھیں کورس تجوید کا ہر بندہ یوٹیوب کے اوپر کورس کروا رہا ہے، کورس مکمل کرنے کے بعد عربوں کی اور اس کی تجوید دیکھیں کتنا زیادہ فرق ہے۔ مطلب کیا ہوا، پڑھانا نہیں آتا اور اپنا جو تجرباتی کا الزام ہے وہ ہم اپنے شاگردوں پہ جوڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ بہترین خرچے کرتے ہیں بچوں پہ، لیکن تربیت میں تھوڑی سی سستی کی وجہ سے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے نافرمان نکلے ہیں جی۔ اس لیے 13 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک کے بچوں کو مارے نہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ اپنا دشمن تیار کر رہے ہیں، اور یہ بچہ آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے، وبال مال بھی بن سکتا ہے، وبال عزت بھی بن سکتا ہے۔ اس عمر کے بچوں کو مارنا پہلی بات نہیں ہے۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اس عمر کے بچوں کو آپ کے سمجھانے کا رویہ اور ہونا چاہیے۔ بالکل آپ نے نرم مزاجی کے ساتھ، آپ نے مشورے کی صورت میں آپ یہ کر کے دیکھو، آپ وہ کر کے دیکھو۔ اگر اس طرح یاد نہیں ہو رہا، چلے شاید میں آپ کو بات سمجھا نہیں رہا، ادھر آئیں، شاید آپ کو اس طرح یاد نہیں ہو رہا، آپ اس طریقے سے کر کے دیکھیں، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس عمر میں آپ نے اس کو مشوروں کی صورت میں پڑھانا ہے، رہنمائی کی صورت میں پڑھانا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ بہترین استاد بھی بن سکیں گے، آپ بہترین والدین بھی بن سکیں گے، اور اپنے خادم کے لیے بہترین دعائیں بھی کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے آپ اپنے خادم قاری ابوبکر حیات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔